اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 12 ربیع الاول نے حوالے نال اس مسجد نے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان تے پہلا پروگرام ہے اور تو حضرات نے محبت اور اس انداز نے شرکت یہ دسینی پہ کہ انشاءاللہ آنے والے وقت جی بہت بڑا پروگرام ہو سی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ اس پروگرام کو قبول کرن. مولانا احمد نواز صاحب اور مولانا دلاور صاحب جڑے اس مسجد میں خطیب ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے محنت قبول فرمائے. دو طرف آرڈر ملا کہ آج تو سان لمبی تقریر کرنی ہے تو میری حالت یہ ہے کہ میں آج مختصر جو بھی کوئی نہ میں آج جمعے تے اتنا زور لا بیٹھا ہوں کہ آپ میں بھی نہیں پتہ لگا سی مولوی سپیکر اگے آنے ہیں تو سان پتہ نہیں لگنا سچی گل ہی ہے. لیکن بہرحال تو حضرات کی محبت میں اپنی جتنی میری ہمت ہے میں انشاءاللہ تو سنا دو چار گلاں کرنا اور ان گلاں خالی گلاں ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ اور یہ تذکرہ سڑی بخشش اور مغفرت نظریہ جتنی دیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہوئے تذکرہ ہوئے آپ نے محبت نہیں گلاں ہوا اتنے ہی کم ہے. ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ یہ اللہ تعالیٰ نیکی بنائی کہ اللہ تعالیٰ دنیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان اور رفعت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات تو بعد سب تو زیادہ جڑا درجہ عطا کیتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیتا. دنیا تے کوئی آدمی بھی یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہک المنیر لقد نور القمر اور کہ تسی اس ساری کائنات نہیں خوبصورتی ہو اور اللہ تعالیٰ تو ساں انسانیت نہ سردار بنا اور کائنات جتنی بھی روشنیاں اور جتنے بھی نور ہیں انہاں اللہ تعالیٰ تو سنے چہرے تو گھن کے ساری کائنات روشن کیتا. اور اگے یہ شعر آخنا کہ بعد از خدا توئی قسم لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ تو بعد تو سنئی درجہ ساری کائنات بھی تو سنئی تعریف کرے نہیں رہے تو یہ تعریف مک نہیں سکنے. اور سچی گل یہ میں جمعے تے بھی دوستاں آکھیا ملا علی قاری رحمہ اللہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ انہاں علامہ نبہانی انہاں تمام حضرات جملے لکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو چیزاں ایک آپ نے حسن میں متعلق ہے نہ سارے حضرات لکھا اور آپ نے جڑی ذات نے نائن متعلق ہے یہ حوالہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نا قصیدہ بردہ نے جڑی شرح انہوں نے زبدہ اس نے اندر انہیں جملے لکھیں کہ صرف جڑا حضور نا نام ہے نا اس میں مبارک اور اسی جڑا محمد اور احمد استعمال کرنے فرمایا اللہ تعالیٰ اس محمد نیاں برکات بھی اس کائنات نہیں کھولیاں اگر اللہ لفظ محمد نی اصلی برکات اس دنیا تے ظاہر کر دے تو قبرستانہ جو مردے باہر نکل آون کافر محمد عربی نہ کلمہ پڑھ گیا. اللہ تعالیٰ اساں اتنا ہی کھولا جتنی انسانیت اساں برداشت کر سکنے ہے اور آپ نے جڑا حسن و جمال اور جڑی خوبی اساں تا اللہ تعالیٰ کھولے نے. حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ حضرت عمر کو اور حضرت علی کو پوچھا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھا انہاں کہ جی ایسا تا خوب ویکھا 23 سال نبوت نے زمانہ بھی ویکھا اور اس تو پہلے بھی مکہ مکرمہ ویچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان نبوت تو پہلے بھی اسی خوب جاننے. تو حضرت اویس کرنی آنکھیں لگے لم ترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلہ تو حضور نہیں ویکھا سوائے آپ نے سائے نے. تو حضور نہ عکس ویکھا اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ کھلے سانی قیامت ہے دھڑے اس دھڑے دنیا پتہ لگ سی کہ جس نبی نہ سا کلمہ پڑھے ہوئے
وہ کتنی بلند شانہ تے اس طرح مالک ہے. اللہ حضور نے حسن بھی چھپا کے رکھا. میں آج جمعے تے بھی دوستاں سنایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در السمین انہوں نے کتاب ہے اسے جو فرمانے کہ میرے والد خواب نے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ جی کون حضرت یوسف ہوئے کہ لوگاں اپنی انگلیاں کپیاں اور جی کون لوگاں اپنے آپ ان بے خود ہو گئے اور اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھے. اللہ تو ساں حسن حضرت یوسف تو بھی زیادہ دیتا لیکن تو سنا ان واقعات پیش نہیں آئے ای کے وجہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حسن دنیا تے ظاہر نہیں کیتا اور یہ اللہ نے غیرت نے خلاف ہے نہیں تو لوگ میرے حسن برداشت ہی نہ کر سکنا. اور جن حضرات نے میں آگے نہ گدا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مولا علی قاری رحمہ اللہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ انہاں تمام حضرات ہی جملے لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حسن اللہ قیامت ہے ڈھڑے انسانیت نے سامنے کھلے سن. اگر پورا حسن اتھے کھول دے ونا تو دنیا حضور تکڑے نہیں طاقت نہ رکھا. تو میں نے محترم اس عظیم پیغمبر نار اللہ تعالیٰ ماں تے توسان جوڑا. انہوں نے ذکر اور تذکرے واسطے انہوں نے عقیدت اور محبت واسطے اور اپنی آخرت نی تیاری واسطے ان سارے پروگرام ہونے اور سیرت نے تذکرے ہونے. تو اللہ تعالیٰ جیڑی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی اپنی ذات تو بات یہ گل ذہن وچ رکھنی. اللہ تعالیٰ خالقاً اللہ تعالیٰ الہاً معبوداً اور کائنات نے مالک اور خالقاً انہوں نے ایک اپنی شان ہے. انہوں نے شان نہ کوئی مقابلہ نہیں اور خالق خالق ہونا مخلوق مخلوق ہونی. لیکن جس وقت بھی گل ہونی پہ ہوئے تو اس گل کا مقصد یہ ہونا کہ مخلوق نے اندر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ شان اس کائنات اس کہیں بھی نہیں دیتی. یہ وجہ کہ اللہ قرآن نے اس آیت فرمانے پہ کہ میرے محبوب تو سدے میں جڑے انعامات کیتے ہیں انہیں انعامات پوری توجہ میں کرنی. میں کوئی تمہید اپنا وقت ضائع نہیں کیتا. میں سیدھی تو سنا سیرت تے گل شروع کر دیتی اور میں چاہنا کہ تھوڑی دیر میں تسان دو چار گلاں دے ونیا. ورفعنا لک ذکرک کہ میرے محبوب اسنا تو سنا تذکرہ تو سنا اسم گرامی تو سنی عزت اور عظمت دنیا آخرت بلند کر دیتا. اس تو پچھلی صورت پیارن وَلَلَ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے نبی تو سنا ہر دن آمنے آڑا پچھلے دن تو بہتر بڑھایا. آج جیڑی شان ہے کل اس تو بلند ہے. مکی زندگی میں جیڑی شان ہے مدنی میں اس تو بھی اٹھتے. مدنی زندگی میں جیڑی شان ہے اس تو زیادہ قبر والی زندگی نہیں شان ہے. قبر تو بعد جیڑی قبر نے اندر شان ہے وہ قیامت ہے ڈھڑے اور زیادہ اس تو بڑی شان ہے. اور میدان حشر اور جنت اور آخرت اسی تو سائن اس تا تو سنیا روزانہ زیادہ شان نہیں شکل ہے انہاں ظاہر کرنے وسا. اور دنیا تے ورفعنا لک ذکرک جتنا تذکرہ تسی اس آیت تنہائی وچ بہ کے میں تو صرف اشارے دیون لگا تسی اپنے کلے بہ کے اس آیتاں سوچے کہ اللہ کتھے کتھے اپنے نبی نے ذکر بلند کیتے ہیں کتھے کتھے تذکر عام کیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمانے پہن کہ میرے محبوب اصل تو سنے تذکرے تو سنی ہے شانہ تو سنی ہے عزتہ بلند کر دیتیاں تے اتنیاں بلند کیتیاں کہ دنیا تے جتنے لوگ بھی آنے ان پہلے دنیا تے آنے وقت اپنے کارنامے وکھانے اپنے دنیا تے کوئی جرت اور بہادری نہیں مثالہ چھوڑے نے دنیا تے سخاوت اور بہادری نہیں واقعات انہوں نے وجود چو نکل لیں یا انہوں نے اندر کوئی ایسی صفات ہونیاں جنہ صفتانی وجہ تو انہوں نے مہینے تو بعد دنیا انہاں یاد رکھنی. لیکن اللہ آمنہ نے لالا فرمانے پہن کہ میرے محبوب توڑے آمنے تو پہلے اسا تو سنے تذکرے کائنات بلند کر دیتے ہیں. کوئی نبی دنیا تے ایسا نہیں آیا جس نبی اپنی آمد اور اپنی نبوت نے اعلان تو بعد حضور نے آمد نے اعلان نہ کیتا ہو. ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ حضور نے آمد نے اعلان کروایا. حالانکہ انہوں نے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا نہیں آمنا انہوں تو بعد آپ آمنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کو تذکرہ تورات زبور انجیل اللہ تعالیٰ انہا کتابہ نے انہا تو بعد حضور دنیا تے تشریف گھن کے آئے. لیکن انہا آسمانی کتابہ بیچ اپنی صفات اپنی عادات اپنے اخلاق اپنے نام تو انجیل نے اندر فارق لید لفظ آج تک موجود ہے. عیسائیاں اسا ہون تبدیل کیتا
ان الفاظ آپ نے صفات آپ نے صحابہ نے صفات 10,000 قدسیاں گھن کے مکہ مکرمہ وچوں پیغمبر آسی فران نی چوٹی تھے اپنی نبوت نے اعلان کرے سی ان ساری علامتاں آپ نے آسمانی کتابوں وچ موجود ہیں کائنات وچ کوئی بندہ ہے جا نہیں گزریا جس نے آمد تو پہلے اس نے آمنے نے چرچے ہون لیکن اگر کہیں نہ چرچا تو وہ آمنہ نے لال نہ اگر کوئی آسمانی کتابان طبہ یمنی جڑا یمن نہ بادشاہ ہے مدینہ منورہ چو گزرنا 300 یا 500 یہود نے علماء اس سے نالن انہوں صاحب بیرن اساں ایتھے چھوڑ دے ای تا او جگہ اور ای او بستی اور اس بستی نے جڑا ہولیا اور ایتھے جڑے کھجورہ نے درختن ای بستی او ایوے جتے آخری پیغمبر دنیا تے آونے تو بعد ہجرت کر کے جے شہر چاسی نبی تے نبی رہ گیا اللہ تعالیٰ آسمانی کتابہ میں اس نبی نے دار الہجرت اس نے ہجرت نے شہر نہ تذکرہ اور انہوں نے علامتہ بھی اتنیاں بیان کی تھیاں کہ یہودی اتھو گزرنا لگے بھی انہوں نے علماء پہ آخنے کہ اوہ شہر جے شہر کے امام الانبیاء ہجرت کر کے آسن اس بادشاہ انہوں اتھے مکان بنوا کے دیتے ہیں اور اتھے مکان آپ ٹکر رہا اور آپ وہنے لگے اس حضور نے نہ ایک خط لکھا اور اس خط جو اسے جملے لکھے کہ یا رسول اللہ میں تو سنی انتظار چاہے ہوں میں تو سا تو پتہ نہیں کتنا پہلے اور میں نے تو کتنے بات تو سی آسو لیکن میں یہ گواہی دینا کہ تو سی اللہ نے نبی اور رسول ہو سو اگر میں ہونیا تو میں تو سنے قدمہ وچ بمیا اور میں تو سنے ایمان آنیا ای رفت ذکر نے نمونے حضرات صاحب میں وقت گل بھولنا منیا حضرات صحابہ اکرام ہجرت کر کے حبشہ تشریف گھن گئے نجاشی بادشاہ نے دربارے پچھو 2 عمر بن عاص اور عبداللہ بن زمری غالباً انہوں نے نام ہے عبداللہ بن امیہ زمری انہاں مکہ آنے بھیجیا کہ ونجو طائف اسے حبشہ اور اس بادشاہ ون کے سمجھاؤ کہ ان لوگ جو ہجرت کر کے آئے انہاں واپس بھیج دے وے ان اپنے پیو دادے نے دین چھوڑ چکے ہیں اور یہ اپنے پیو دادے نے دین تو ہٹ چکے ہیں ان 2 حضرات ہوتے پہنچے نجاشی بادشاہ نہ گفتگو کی تھی میں واقعہ نہ سنانا چاہنا میں ایک جملہ دسنا چاہنا کہ رفت ذکر کا آخنے اور تسی حیران ہو سو کہ اللہ رفت ذکر واسطے حضور نے تعارف جڑا پہلے کروایا او تا آسمانی کتابہ میں کیتا اور پچھلیاں کتابہ میں کر کے لوگوں نے زبانہ بھی جاری کیتا یہودیاں نے علماء ذکر پہ کرنے بادشاہ اپنے خط لکھ کے حوالے کی تھی وینن ایڈنا سی روز سننے نا علماء کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور ہجرت تو بعد تمام مدینے نے جتنے بھی قبائل ان سارے قبائل مسجد قباء تو گھن کے مسجد نبی تک رہ کے لینا بڑھا کے کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان جو گزرنے پہ ہر قبیلے حضور دعوت دینا حلم الینا یا رسول اللہ الى العدد والعدت والثروت والعزت والقوت یا رسول اللہ سڑے خاندان شرف بخشو سڑے میں چاہو اسی تعداد آلے بھی ہماں گنتی آلے بھی ہماں طاقت آلے بھی ہماں تو سنہ تحفظ بھی کرسا دفاع بھی کرسا مہمان نوازی بھی کرسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہا تمام قبائل اور سیرت یہ کتابہ میں انہا تمام صحابہ نے نہ لکھے ہوئے کہ اپنے اپنی قومہ گھن کے اور راستے تھے ہتھیار چاہ کے اسلحہ چاہ کے حضور نے استقبال واسطے کھڑے اور حضور ایک جملہ فرمائے آپ اپنی اٹھنی تھی ایج بیٹھے کہ اٹھنی نہیں لگام نہیں نپی ہوئی بلکہ اٹھنی نہیں رسی اسی گردن ہوتے سٹی ہوئی اور اٹھنیاں ہی چھوڑا ہوا اور ہر دعوت دیونے آڑے آپ ایک جملہ فرمائے خلو سبیلہا فإنہا معمورتن خلو سبیلہا فإنہا معمورتن اس میری اٹھنی نہیں راستے ہیں چھوڑ دیو آج ہی خدا نہیں طرف معمور ہے آج میں کدائی نہیں پمنا جتھے وہاں کی میری اٹھنی باسی او میرا ٹھکانا یہ اٹھنی کدے ہوئے نہیں پہی کہیں نے گھر نہیں وینی پئی حضور نے اسے دادا جنہیں امان عبد المطلب انہوں نے ننہال مدینے چل حضرت ہاشم نے شادی مدینے چوئی ہوئی اور ان حضور نے ماموں اور خاندان نے لوگ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رشتہ داری اور برادری نے حوالہ دے کے آپ اپنے کو ٹھہراونے نہ عرض پہ کرنے لیکن حضور انہاں بھی آخنے پہن کہ میں نے اٹھنیاں چھوڑ دیو یہ خدا نہیں طرف معمور ہے اور جتھے مان کی رکسی قدائیں بھی نہیں رکی حضرت ابو ایوب انصاری نے بوئے تھے رکی علماء نے کیا ہی اس بوئے تھے کیوں رکی فرمایا حضور ابو ایوب نے گھر نہیں گئے مشہور ہی ہوئے کہ ابو ایوب انصاری نے گھر گئے
لیکن اللہ تعالیٰ میرے نبی جڑیاں شانہ دیتیاں جڑا مقام دیتا اگر کدائیں حضور گئے بھی ہون تو حضور انہوں نے گھروں نہیں کھادا انہاں حضور نے صدقے کھادا حلیمہ سعدیہ حضور دودھ نہیں پیوایا حلیمہ سعدیہ نے پورے ٹبرے حضور نے برکت نہ دودھ پیتا اس نے جانورہ میں دودھ اتر آیا اس سے گھروں غربت اور فقر و فاقے ختم ہوئے حضور نے برکت نہ ہوئے سواریاں نہیں رفتارہ ودیاں حضور نے برکت نہ ودیاں پورے قبیلہ بنو سعد نیاں بکریاں بھکیاں مڑ کے آنیاں اس نیاں بکریاں راج کے آنیاں تو انہاں بکریاں نہ راج کے آمنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ تو آج جڑی اٹھنی ابو ایوب انصاری نے دروازے تے بیٹھی علماء لکھنے کہ او مکان ہے جڑا مکان او طبہ یمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بڑھوا کے گیا اور اسی مکان او خط پہ ہویا جڑا خط طبہ یمنی اپنے انہوں علماء نے حوالے کر کے گیا کہ اپنی نسلہ تے اپنی اولادہ تک یہ خط پہنچانے رہے تاکہ جس دارے حضور آمن میں نے خط آپ پیش کرے تو حضور ابو ایوب انصاری نے گھر نہیں گئے ابو ایوب انصاری مہمان بن کے حضور نے انتظار ہے کہ حضور نے گھرے نہیں حفاظت پہ کریں گے اللہ انہاں بادشاہ نے اور علماء نے تھے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہوتی تذکر شروع کی تھے حضرت عیسیٰ نے گواہی تا قرآن مجید لکھی پئی کہ انی مبشرن برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد تا نبیہ نے زبانت تذکرہ دنیا نے علماء نے زبانت تذکرہ آسمانی کتابہ میں تذکرہ کی سارا حضور نے آمد تو پہڑے اور یہ رفت ذکر نہ نمونہ کہ اللہ تعالیٰ کی کون ذکر بلند کی تھا اور وقت اگلی گل جڑی میں عرض پہ کرنے ہوں علماء لکھنے کہ ہر بندے نے عزت نے اضافے نہ سبب اس نے مننے آلے بڑھنے جڑے لوگاں کلمہ پڑھا چاہیے تھا یہ ہے کہ انہاں صحابہ نے ذریعے حضور نے شہرت ہوئے اور انہوں نے ذریعے آپ نے تذکرے بلند ہوئن لیکن انہوں نے ذریعے تذکرے بعد اچ بلند ہوئن اللہ اپنے نبی نے پہلے تذکرے کافرانی زبان چو بلند کروائے کیونکہ مکہ نے جڑے ابتدائی 13 سالن انہاں 13 سال نے بالکل ابتداوے مکہ آلے لوگاں منع کرے ہیں کہ مکہ آنے پہ ہو اس بندے نی گل نہ سنے انہاں کو بھوے نہیں انہاں نی گفتگو نہ سنے ان پیو دادے نہ دین چھوڑ بیٹھے آلے انسان و حریص فیما منیا جی شہی تو انسان منع کر دو وہ اس نے اندر ضرور تمہ کرے نا کہ یرما کیوں پہ ہوڑے نے بندے آنکھوں نہ ہتو گھن کے دندے اڈے تک وے نہیں تے سجے کھبے نہیں تکڑا ان پتہ نہیں جھاڑی دا واری ونجے تے نہ تکے سی لیکن تو سو منع کر دیتا تو ضرور تکے سی بھائی انما ہوڑے کیوں میں پتہ نہیں کی شے ہے جس کی وجہ سے انما منع کیتا یہ انسان نی فطرت ہے جڑے لوگ مکے آنے اور مکے والے انہاں منع کرنے تے جنہاں حضور نہیں سننا ہونا انہاں بھی تعارف ہونا ان جڑے اپنی بستیاں جوینے لوگ پوچھ رہے حج تے گئے ہو عمرے تے گئے ہو کوئی نویں سناؤ انہاں کہ اور نویں تے کوئی نہیں مکے میں ایک بندہ آیا جڑا پہ آخنا میں اللہ نے نبی تے رسول ان گراوالے بھی ٹوٹ ٹوٹ کے آنے بھئی میں کھڑوں بندہ تے تاکواں یہ نبوت رسالت دی ایک نویں چیز ہے وہ بندہ کیڑا جڑا نبی اور رسول بن کے آیا ان گراوالے بھی آنے روکنے والے روکنے پہ اللہ اس روکنے نے بہانے در حقیقت اپنے نبی نے تعارف پہ کروایا تو اللہ ابو جہل پڑھو ابو لہب پڑھو دشمنہ پڑھو اپنے نبی نے سب تو پہلے تعارف کروایا ابو جہل پہ یمن نہ حکیم آیا اس ابو جہل اسا بڑا سمجھایا اسا کہتے جتنے جھاڑے رہے اتنے ایک بندہ آیا جیڑا پیو دادے نہ دین چھوڑ چکا ثابی ہو چکا اس سے گفتگو نہیں سننی اس سے کول نہیں وینا اسا کہ میں نہ ویسا خالی ماں ایک باری تکا دے ماں پتہ لگ مجھے تاکہ میں اسی گفتگو نہ سنا ابو جہل دلے چاکے اسا کہ روڑا تا ہی ہے جیسا بھی تک کہنے ہیں اسے ہتھا جو نکل رہا ہے یعنی جیسا ایک باری دکھا چھڑا نا کہ ہی نبی تو لوگ سے ہتھا جو نکل رہے ہیں لیکن میں تو ابھی کیسا اس حضور تک آئے تاکہ جڑے نماز پڑھنے پر مسجد حرام میں فلانی جائی تھے ان اللہ نے اپنے آپ نبی اور رسول آخنے انہوں گفتگو نہیں سننی اور اس حضور نے چہرہ ویکھیا اس آکھا ابو جہل پتہ نہیں توڑے آکے تھے میں گل نہ سن سا لیکن ایک گل میں یاد رکھیں میں کوئی جھلنا میں بھی حکیم اور سمجھدار آدمی ہوں میں بھی ہر پتنے تو پانی پیتا ہوا اور لوگوں نے نشستہ اور مجلسہ عوام نہ میرا واسطہ پونا ایک گل میں یاد رکھیں ابھی سچا تُسی جڑے اچھے بیٹھے ہو نا تُسی بھی اوپر پہو اللہ شکر ہے میں نے نہ آیا بھی کوئی بیٹھا
اس کا کئی چہرہ سچے نہ نہیں بندہ کوڑا نہیں باقی تو مننا یا نہیں مننا یہ چہرہ دسینا پہ کہ اللہ تعالیٰ انہاں سچا بڑھا کے بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تعارف اللہ کو فار نے ذریعے کروا کے دنیا آیا تک آیا کہ اگر میں دشمن کو بھی اپنے نبی نے تعارف کروانے تے آوے نا تو میں کروا سکتا این ورفعنا لک ذکر کے کیا میرے محبوب پچھلیاں کتاباں ویچ نبیاں ویچ لوگاں ویچ تو سنے آمد تو پہلے تو سنے تذکرین میں نے تو پہلے عزیز بیان پہ کرنے تو سا آنکھ نہ پہ کہ بڑے لوگاں اپنی بچے نے نام محمد رکھے تو محمد صرف اس امید تے رکھے ہے نا کہ کوئی محمد آنے آڑے اور انہوں نے آمد رہا وقت ہوئے پہ اور وہ محمد کہتے ہو سن کور ہو سن انہوں وہ کتابہ میں سنے ہوئے اور اس امید تے اپنے بچہ نے نام محمد رکھنے کہ شاید وہ بچہ یہ بچہ بانویں جے جڑا سڑے گھر پیدا ہویا لیکن انہاں تے نہیں پتا کہ او جدڑے جمسی ساری کائنات اپنو آپ پتہ لگ وے سی اس وقت جڑا منظر ہو سی جڑی کیفیت ہو سی جڑا عالم تغیر اور تبدل آ سی جڑے حوادث آسن کائنات تک ایسی کہ آج دنیا تے کیا ہویا یہ وجہ کہ مکے ویج فضل یہودی بھی آوازہ وطنے لینے کہ کوئی راتی واقعہ پیش آیا اور کیا ہویا اس آکھا آسمانہ تو آج اے جے ستارے ترٹیں جڑے کئی نبی نہیں ولادت تے ترٹیں آج کوئی نبی پیدا ہو گیا اور جس نے انتظار ہی وہ آ گیا اللہ تعالیٰ حضور نے ولادت تے جو کچھ بکھایا وہ الگ رفت ذکر نہ مضمون ہے تو میں نے محترم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شان عطا کی تھی آپ معراج کے تشریف گن گئے اللہ نے بارگاہ وچ ملاقات ہوئی تو اللہ پاک نے بارگاہ وچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کی تھی کہ یا باری تعالیٰ اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما اے اللہ تو سا حضرت ابراہیم اپنا خلیل بنایا حضرت موسیٰ اپنا کلیم بنایا وسخرت لداود الجبال اور حضرت داود واسطے تو سا پہاڑا مسخر کی تھا کہ ان زبور لی تلاوت کرنے تا پہاڑا میں چوبے سبحان اللہ نی آواز آنیان وسخرت لداود الجبال ولی سلیمان الریاح وشیاطین اور تو سا حضرت سلیمان واسطے ہواما مسخر کی تھا اور حضرت سلیمان واسطے تو سا جنات مسخر کی تھا اور وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَ الْمَوْتَ اور تو سا حضرت عیسیٰ واسطے مردے بھی زندہ کر دیتے ہیں فما جعلت لی اے میرے نبی میرے باری میرے رب میرے واسطے بھی کوئی ایجا خصوصی انعام رکھے لے جڑا میں دنیا نے سامنے ذکر کر سکا کہ اگر ابراہیم خلیلاً اگر موسیٰ کلیماً اگر داود واسطے پہاڑ مسخراً اگر سلیمان واسطے ہواما مسخراً اور اگر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات اگر انہاں واسطے مردے زندہ ہو سکنے تو فما جعلت لی میرے واسطے کے رکھے نے اللہ فرمایا میرے محبوب لا ذکرت الا ذکرت ماہیا تو انعام میں ہی دیتا کہ قیامت کی صبح تک جتھے میرے تذکرے ہو سن نال توڑے تذکرے جتھے میرا نام گھدے ویسی اتھے تو سنا نام گھدے ویسی میں اپنے نائنا تو سنا نام جوڑ دیتا اور دنیا نے کوئی طاقت اس نائیں الگ نہیں کر سکنی کائنات جتھے بھی نام گھدے ویسن اتھے نال تو سنے نام ہو سن تو سنے تذکرے ہو سن اور اتنے میں جوڑ دیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے کہ میں قربان رہا اپنے نبی نے تذکرے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی کتابہ میں ذکر کیتا تھا حضور نے کیتا اللہ تعالیٰ اگر آسان نمازہ ویچ تکبیرہ ویچ آزانہ ویچ خطبے ویچ جمعے نے خطبے عیدین نے خطبے نکاح نے خطبے درود پاک نے اندر نماز جنازہ نے اندر فرض نمازہ نے اندر سنتا وطرہ نے اندر سیدھی کوئی عبادت ایسی نہیں جیڑی عبادت حضور نے ذکر تو بغیر ہوئے ایک جملہ دیوان لگا اگر مزہ آوے تو ماں جواب دے علماء فرمانے کائنات اللہ نے نائنار کئی عبادت نے اندر بھی کئی ہوری نہ نام جوڑ دیو چاہے وہ فرشتہ ہوئے چاہے وہ رسول ہوئے چاہے وہ ولی ہوئے چاہے کتب ہوئے غوث ہوئے ابدال ہوئے اللہ نے عبادت نے اندر اگر کہیں ہوری نہ نام جوڑ دیو تو یہ شرک بنوینا اللہ ناراض ہو گئے وہ عبادت بھی اللہ چاہ کے مجھے تے مار دینے اللہ 8ویں سے 12 فرمانے پہن اگر کوئی اپنی ڈھیریاں نہ حصہ کٹے اور اس ڈھیری میں ایک حصہ میڑا کٹے اور ایک اپنے بتھا واسطے کٹے تو جڑا میڑے واسطے کٹے نے وہ بھی میں انہوں نے مجھے تے مار دینا کہ یہ بھی انہاں دے دیو اساں وہ حصہ چاہینا جڑا خالصتاً سڑے واسطے ہوئے کئی عبادت اس کوئی شرکت قبول نہیں کی تھی لیکن اللہ مسلمان نے ہر عبادت نے اندر اللہ اپنا نام بھی رکھا اپنے محبوب نے نام بھی رکھا
کلمہ پڑھو محبوب نہ حوالہ دیونا پوسنے، نماز پڑھو درود حضور تے پڑھنا پوسنے، آزان دیو اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ دی گواہی دینے پہ ہو تنال اشہد ان محمد رسول اللہ دی گواہی دے سو، حضور نے گواہی اور آپ نے تذکرے کائنات کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے اللہ تعالیٰ اپنے نائن اور حضور نے نہ ہٹایا ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھا 3 جگہ ایجیاں جتھے اللہ اپنا نا الگ رکھا اور اس جائی نہ تقاضا ہی آیا کہ اتھے کہیں ہوری نہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ جانور ذبح کرن لگے جڑا اسی جانور ذبح کرنے اتھے صرف بسم اللہ اللہ اکبر آکھا وینا، اتھے حضور نہ گھڑنے کی اجازت نہیں کیونکہ جانور نے روح اسی کڑھنے پیا اساں ذبح کرنے پیا، روح اللہ نے نائے تو علاوہ کہیں نے نائے تے کڑھنے جائز نہیں، کہیں نہیں جان گھڑنی اللہ تو علاوہ جائز نہیں۔ اللہ فرمایا اگر جانور نہیں جان گھینے پہ ہو تو میرے نائے تے گھنو، اس وقت کے ہوری نہ گھڑنے کی اجازت نہیں، اتھے بسم اللہ اللہ اکبر آکھا ایک دیر ایسی نچ مرے نے اتھے الحمدللہ آکھنے ای چونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہے اور نعمت نے شکریہ وچ اللہ فرمائے شکریہ میں ادا کرنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرمانے چھینک مارن لگیا اور نچ مارن لگیا، صرف اتھے الحمدللہ آکھنے نہ حکم ہے، حضور نہ گھڑنا نہ اتھے حکم نہیں۔ اور تیسری جگہ فرمایا آذان جتے ختم ہونی اتھے صرف اسا لا الہ الا اللہ پڑھنے نہ حکم ہے، اتھے اگر کوئی محمد رسول اللہ پڑھ کے آذان میں اندر اضافہ کرے، شروع دے اضافہ کرے یا آخرت اضافہ کرے، آذان ہوئے جڑی اللہ اکبر تو شروع ہونی جتھو بلال شروع کی تھی، آذان نے شروع میں اللہ نے بڑائی اور کبریائی ہے اور آذان نے آخرت اس نے الوہیت نہ بیان ہے۔ اللہ اس الوہیت نے موقع تھے کیونکہ الہ خدا وے، سجدے نے لائق خدا وے، عبادت نے لائق خدا وے، رکوع اور سجدے نے لائق ہوئے، منت منوتریاں نے لائق ہوئے، جتے اس نے الوہیت نہ تذکر آیا اتھو اس حضور نہ ہٹا دیتا کہ آذان شروع بھی میری کبریائی تو ہوئے اور میرے الوہیت نے تذکرے تھے آذان بلند ہوئے۔ فرمایا ان 3 جائیاں جتو حضور نے تذکرے تو علاوہ اللہ نہ تذکرہ نہیں تو ساریاں عبادتیں میں ساریاں نیکیاں میں سارے اعمال نے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نائے نال اپنے نبی نے نائیاں جوڑ دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں تو سنہ تذکرہ تو سنی شان تو سنی عزت اتنی بلند کر دیتی۔ اس تو علامہ راضی رحمہ اللہ فرمانے کائنات اس کیڑا نبی ہو سی شہرتہو فی الارض والسماوات، اے میرے نبی اللہ تو سنی شہرت زمین اور آسمانہ میں پھیلا دیتی، زمین نہ ایک ذرہ حضور نے نبوت تو واقف ہے، میں کن ٹائم نہیں اگر میں ایجے لگا گیا ہوتا زمین نہ ایک ذرہ، زمین نے پتھر پہاڑ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جاننے آپ نہ تذکرے آپ متعارفاً حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تشریف فرماون 2 مثالیں دیتی ونیا اٹھاڑ کے حضور سجدہ کرینا۔ صحابہ اکرام اتھے 2 گلہ کی تھیا، یا رسول اللہ اگر اٹھ تو سا سجدہ کرینا تو سنی شان نہیں وجہ تو سجدہ پہ کرینا، اگر اٹھ سجدہ کرے تو اسی زیادہ مستحقہ کہ اسی اپنی گردنہ تو سنے کے رکھ دیواں۔ تو آپ کے فرمایا میں ایک اللہ خدا نے اگے ساری کائنات نے گردنہ جھکاونے واسطے آیا، میں سجدے گھننے واسطے نہ آیا، میں سارے سجدے اپنے خدا دیونے واسطے آیا۔ اگر کئی واسطے سجدہ جائز ہویا تو میں خامد نے واسطے اولا تا حکم دے کہ وہ اپنے خامد سجدہ کرے، اگر وہ سجدہ بھی نہیں تو ماں بھی سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ اکلے خدا ڈھکنا اس تو علاوہ کہیں اگے متھا اور پیشانی ٹیکنی ای میں مٹاونے واسطے آیا، اجازت دیونے واسطے نہ آیا۔ صحابہ اکرام نے سوال اس تو آیا کہ اگر اٹھ بھی تو سن مقام اور شان جاننا تو اساں تو سب تو پہلے تو سنی عزت اور عظمت نہ پتا، لیکن اس اٹھے کہنے سا کہ خدا نے نبی اور رسول ای رفت ذکر نے آثارن کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف اپنی ساری مخلوق نے اندر جنگل نے درندے شیر چیتے پگھاڑ درخت پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں کہ علماء حضرت آمنہ نے متعلق لکھا کہ جیڑے 9 مہینے حضور حضرت آمنہ نے پیٹ چاہے حضرت آمنہ فرمانیاں اگر میں کہیں کھوئے تے لگی وینیاں تو رسی اور ڈول تو بغیر پانی تھلو چڑھ کے میں نے قدمہ ویچ آ رہا اس کھوئے کہنا سا کہ آمنہ نے پیٹ آمنہ والا بچہ یہ اس کائنات میں نبی اور رسول ہو سی۔ حضور جنگل چو گزری وینے راہ تو ایک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور ادھے متوجہ ہوئے، صحابہ اکرام بھی آواز سنی، آپ تشریف گر گئے،
ہرنی بدی پئی درخت نال اور وہ ایک بندہ چادر کر کے کول ستا پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہرنی آپ نے گفتگو کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے رسی کھولی اس کو وعدہ کیتا اگر میں تو چھوڑ دیواں تو واپس آ سے اس آکھا یا رسول اللہ میں ماں بھی پتا کہ میں کہنے نہ وعدہ پہ کرنی ہے میں تو سے وعدہ خلافی کی کو کر سکنی ہے یا رسول اللہ اگر میں مڑ کے نہ آواں تو خدا ماں وہ عذاب دے جڑا خدا ٹیکس گھڑنے والے ظالمت عذاب کرے سی میں مڑ کے آسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رسی کھول دیتی صحابہ فرمائے بھجری گئی دودھ حضوروں سے کھڑوتے رہے وہ بندہ انہیں اور ستا پیا تھوڑی دیر تو بعد ہرنی اپنے بچہ دودھ پہ کے واپس آ گئی حضور وقت اسا رسی پا دیتی اور اتنا وہ جڑا ستا پہ وہ جاگ گیا اس اٹھ کے حضور ویکھیا پریشان ہو گیا یا رسول اللہ تسی آؤ نال گھرے او فلانی جائی تھے اکرام آپ فرمایا کوئی اکرام نہیں صرف ایک گل میں نہیں مان گئے اگر ایسا چھوڑ دے ایسے نکے نکے بچے یہ اپنے بچہ مان کے صبح شام دودھ پوائے تو اس سے شکار کیتا تو مالک ہے اگر اجازت دے تو ایسا چھوڑ دے اس آقا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں رسی کھول دو آپ اسے رسی کھول دیتی کداڑے پٹھیری میں نہیں اور کتنی وہنی اور لتا پچھلیاں چاہ چاہ کی زمین تے مرینی اور صحابہ فرمائے خدا نہیں قسم ہے میرے دوستو اپنے مقدر تے ناز کرو اللہ اسا کہنے نہ جوڑا کس نبی اور رسول نے عظمت نال اللہ تعالیٰ اسا وابستہ کیتا حضرات صحابہ اکرام فرمائے دوڑنی وہنی اور مجھے جو پڑھنی وینی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اے اللہ میں گواہی دینی ہے کہ کائنات توڑنے کے علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی اور رسول حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ لکھا کہ ایک وعدہ حضور نہ پورا کیتا ہے سرنی اسا قید تو رہائی مل گئی جڑیاں بدیاں میں رسیاں ان کھل گئیاں امتیو اگر تسی حضور نے سینکڑا سنتا تے عمل کرے سو تو خدا کل دوزخ جو تساں کیوں نہ آزادی دے سو اگر ایک نبی نے گل من گنو تو اسا آزادی لب سکنی تو جڑا حضور نے اتباع کرے آپ نے نقش قدم تے چلے آپ نہ اظہار محبت عمل لے ذریعے کرے تا کائنات اللہ تعالیٰ جڑا اسا نواسن میرے محترم میں اس سے تساں الحمدللہ دسیاں مثالہ دے سکنا کہ کائنات نہیں ایک ایک شے میرے نبی جاننی انہوں نے شہرت زمین اچ بھی ہوئے انہوں نے شہرت آسمانت بھی ہوئے میں علامہ راضی نے گل سنانا پا فرمایا آسمانی کتابوں وچ انہوں نے ذکر ہے خطبے وچ انہوں نے ذکر ہے نمازہ وچ حضور نے ذکر ہے اللہ نے ذکر نے نال اللہ ان سارے تذکرے بلند کیتے ہیں اگے وہاں کے بڑے خوبصورت جملے آخنے اگر توجہ تمام تو سنی محبت چاہیے حضرت فرمانے کہ القراء يحفظون الفاظ منشورك والمفسرون يفسرون معاني فرقانك والواعظون يبلغون وعدك بل العلماء والسلاطين يصلون إلى بابك ويسلمون من وراء الباب عليك ويمسحون وجوههم بتراب روضتك فشرفك ويرجون شفاعتك فشرفك باق الى یوم القیامہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ دنیا تے جتنے قرآن نے قاری جتنے قرآن نے حافظ جتنے معصوم بچے اور بچیاں اور جتنے تلاوت نے نیتنا لوگ گھر قرآن پڑھنے تے میں نے سنیا ای قرآن پڑھنا بھی تے توڑے رب نہ ذکر ہے یہ بھی تے رفعت ذکر ہے کہ قرآن نہ ساری دنیا تے قرآن پڑھنے آڑے لکھا نہیں کروڑا نہیں تعداد چن جڑے روزانہ قرآنیہ تلاوتہ پہ کرنے اور ان مدرسے اور دینی ادارے جتے صبح 4 تو گھنٹے شامی 10 بجے تک بچے مسلسل قرآن پڑھنے ای قرآن بھی ذکر خدا ہے ذکر رسول ہے فرمایا ان لفظ پڑھنے پہن جڑے لفظ تو ستے اترے اگر کوئی قرآن پڑھے اور آکے میں اللہ نہیں کتاب پڑھنا پیا تو اسی بھی کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ نہیں کتاب پڑھنا پیا لیکن کتاب اتری کہنے تھے اس کرام نہ محافظ سب تو پڑھا کورے اس کتاب نہ امین کورے اس کتاب واسطے اللہ منتخب کام کیتا اور یہ کتاب نازل کہنے تھے ہوئی اور اللہ تو بعد سب تو پڑھے اس قرآن نہ ایک ایک لفظ پڑھے کہویں تک کائنات ایک ہی جواب ہے کہ وہ ہم نہ لالے تو علامہ راضی فرمانے قرآن نہ پڑھنا بھی در حقیقت رفعت ذکر نے نمونے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کائنات چاہے میرے نبی تو سنے تذکرے بلند کیتے ہیں والمفسرون یفسرون معانی فرقانک
جڑے قرآن دیا تفسیریں لکھنے پہن وہ بھی در حقیقت محبوب تو سنی گلہ نہیں اور تو ستے اترنے والے کتاب نہیں تفسیرات اور تشریحات پہ لکھنے ہر ایتہ میں جو لکھنے کہ اس آیت نے متعلق حضور ہی فرمایا ہی آیت حضور تے فلاں موقع تے نازل ہوئی اس آیت میں شان نزول ہی وے جیڑی کلم انہوں نے چلا ہر سطر دوئی سطر ہے جتے اللہ نے نہ لکھا ہوا ان نارتوں سے نہ لکھنے پہن مفسرین اپنی تفسیرہ جیڑی تفسیرہ بیان پہ کرنے ان تو سنے علوم بیان پہ کرنے والواعظون یبلغون وعدک اور دنیا نے جتنے واعظن جتنے مولوی جتنے خطیبن جتنے گفتگو کرنے آڑے ان جس وقت بھی اپنی گفتگو کرنے اپنی گفتگو نے اندر تو سنا پیغام لوگوں تک پہنچانے تو سنا ذکر نہ کرن انہوں نے تقریر نہیں ہو سکنی انہوں نے خطبہ نہیں ہو سکنا انہوں نے گفتگو پہ سننے واسطے تیار نہیں ان چاہے دنیا نہیں تقریر کرنے آڑا کوئی سیاسی بھی ہوئے تو وہ بھی نحمدو و نصلی علی رسول کریم پڑھ کے اپنی تقریر شروع کرنا وہ تبلیغی جماعت نہ وہ نوجوان ہوئے جڑا ترے جھڑا واسطے گئے وا یا چلے واسطے گئے وا وہ بھی گل کرنا یا خدا نہیں گل کرنا یا اس رسول نہیں گل کرنا دنیا نے واعظ اور خطیب یا تو سنا نہ گھینے پہن یا اللہ نے نہ گھینے پہن یا تو سنا نہ گھینے پہن فرمایا انت علماء بل العلماء والسلاطین یسلون الی بابک بلکہ دنیا بھر میں علماء فقہا محدثین جڑے اپنی جائیاں تے مسند نشینن پیرن ہزارہ لوگ انہوں نے گوڑا ہاتھ لاؤنے آڑے ہزارہ لوگ انہوں نے سامنے جھکنے آڑے ہزارہ لوگ انہوں کہیں نے سامنے کدی نہیں جھکے لوگ انہوں نے اگے ادب اور احترام نال اپنی چادریں بچھانے اپنی پگڑیاں بچھانے انہوں وہ عزت دینے کہ کائنات اے جی عزت کہیں کو نہیں وہ دنیا نے بادشاہ جڑے متکبرن مغرورن دنیا نے شاہی وچ نازاون انہوں اگر دنیا تو کدائی وینے بھی ہون تو انہوں نے تھلے ریڈ کارپٹ بھی چھائی وینی انہوں پھلا تو ٹور کے آدھا وینا انہوں نے سر بھی آسمانہ نہ لگا ہوا لیکن یا رسول اللہ جس وقت تو سنی قبر اثر تھے اور تو سنی شہر ان سارے انہوں نے جنہوں نے سر تے ترے اتے اور جنہوں نے احترام واسطے لوگوں نے گردنیں جھکنیاں میں ویکھنا کہ اگر انہوں نے گردن بھی کائنات اس کے دائیں جھک سکنی تو سنے روزے بل العلماء والسلاطین یسلون الی بابک ویسلمون من وراء الباب علیک اور تو سنے دروازے تو پرے کھڑو کے ادب اور احترام نال سلامہ پڑھنے اپنی نگاہ جھکا کے صلاۃ و سلام پڑھنے پورے ادب اور احترام نہ پڑھنے آواز اچھی نہیں کڈھنے کہ کدائیں بے ادبی ہو کے ایمان ضائع نہ ہو ونے کدائیں کوئی ایسا جملہ نہیں کڈھنے جڑا جملہ ادب تو گرے ہوئے ہوئے اپنی عقیدت اور محبت نہ اظہار کرنے اور ان دروازے تے کھڑے ہو کے سلام پڑھنے تو بعد یرجون شفاعتک یا رسول اللہ ان وقت تو سنی شفاعت نے امیدوار ہونے کہ اسی آج تو سنی دروازے تے آیا یا رسول اللہ سا قیامت ہے جھڑے بھول نہ منے سڑے سلام یاد رکھے قیامت ہے جھڑے سڑی اللہ بھی بارگاہ میں سفارش کرے ان تو سنی شفاعت نے امیدوار ہو کے اتے کھڑے ہونے اور اگلا جملہ سنے وَيَمْسَحُونَ وُجُوَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ اور اگر انہاں کوئی موقع میسر آونے اور ان روزے نہیں جاڑیاں تے انہاں ہاتھ لگونے اور انہاں جاڑیاں تے اگر کوئی گرد و غبار ہوئے تو ان اس روزے نہیں مٹیاں اپنے منہ تے اور اپنے سرے تے من لیا اپنی شہادت سمجھ کہ ان بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے پیر فقیر بھی ان تسنے دروازے تے لگی رہی گرد و غبار اپنے جسم تے مڑنا اور اپنے چہرے تے مڑنا اپنے واسطے سعادت سمجھنے شرف کا باقن الى یوم القیامہ دنیا تے اللہ بڑے بڑے لوگاں اس دینے واتونا اس بھی ملنیاں ویکھیاں واتونا ذلیل ہونے بھی ویکھیا دنیا تے اللہ حکومت بھی دینے واتونا تخت دار تے بھی لٹکانے اللہ تعالی دنیا تے وزیر اعظم بھی بنانے اور وات اڈیالے جیلیاں کوٹھیاں وچ بھی پہنچانے جتے ایک وزیر اعظم پہنچانے اتھے بعد تھوڑے عرصے تو بعد جس اساں پہنچائے اساں اتھے پہنچا دینے اور اپنی قدرت نے نظارے تک کہنے کہ دنیا نے سارے بادشاہ ارحم یا من لا یزال ملکہ ارحم علی من زال ملکہ یہ اسی نہیں سلطنت ہے جس سے متعلق کی صدات اس عباسی بادشاہ مرن لگے آنکھے اس آنکھا ماں زمین تے لٹھا دو معتصم باللہ یا متوکل باللہ اس زمین تے لیٹ گیا اور لیٹ کے اس آنکھا یا من لا یزال ملکہ اے وہ ذات جس نے حکومت کدی زوال نہ آسی ارحم علی من زال ملکہ آج اس تے رحم کر جس نے سلطنت اس نے ہاتھ جو نکلی ہے دنیا نیا بادشاہ اور دنیا نیا بادشاہ تبھی جھوٹیاں سلطنت جھوٹیاں اتنی اس تے جھوٹیاں یا رسول اللہ
کائنات جسا بھی عزت لبھی وہاں تو اس عزت حرف آ گیا، عزت کھسی گئی، اور جڑے مقدرت نصیبہ آنے انہاں اپنی عزت بچا کے لگے وینے. لیکن اے آمنہ لال شرف کا باقی الہ یوم القیامہ، اگر دنیا تے کوئی اے جاوے جیسی عزت روز اضافہ ہونا پیا تو وہ صرف اور صرف تو سنی ذات کرام کہ اللہ تو سائی عزت اور احترام دیتا، کہ اللہ تعالیٰ تو سنی عزت قیامت تک بڑھا دیتا، قیامت تک شان بلند کر دیتا، قیامت تک اس تذکرے اپنے تذکرے نہ جوڑ دیتا. میں محترم یہ ہمیں ورفانہ لگا ذکر ہے، لیکن رفت ذکر انج نہیں کہ میں بیان کر دیتی تو سن گی دی، میں دو اشارے دے دیتے ہیں. رفت ذکر نہ مطلب یہ ہے کہ جس بندے ہیں، جس نبی ہیں، جس رسول ہیں اللہ تعالیٰ اتنی بلندی تے پہنچایا، اتنی شان عطا کی تھی، اتنی عزت عطا کی تھی، اتنی عظمت عطا کی تھی، تو اس پیغمبر اتنی عزت اور عظمت دے کے میں نے اور تسا کی طرف بھیجا. تو اس تو نہیں بھیجا کہ آج اسی سال تو بعد جھنڈیاں لا کے اس کا حق ادا کر دیواں، سال تو بعد لیٹا لا کے اور اپنے ایمان نہ اظہار کر دیواں. میری تنقید نہیں، عادت نہیں، اور میں اس موقع دیتا اس موضوع میں چھیڑنا ویسے بھی اچھا نہ سمجھنا کہ لوگوں نے عقیدت اور محبت ہے، ہر کوئی اپنی عقیدت اور محبت نے انداز ذکر پہ کرنا. لیکن میرے محترم حضور نے ذات واسطے اسا اپنی مرضی نہ محبت نہیں کرنی. اسا حضرات صحابہ اکرام نے بوئے تھے بہنا کہ جناب اس دنیا میں سب تو بڑے عاشق تے تسی ہے ہو، سب تو بڑے تے حضور نہ محبت کرنے والے تسی ہو. اصلیاں کیڑیاں محبتاں اسا تا یقین کرو ختم نبوت واسطے گڈیاں نہیں محنت کری نہیں، میں دو گڈیاں لکھا دیو اور جناب آج فلانی جائی تھی جلسہ ذرا مہربانی کرے ہمیں جیڑے آ رہا مت انہوں نے محنت کرنے لانے ہیں ذرا سبحان اللہ آ کے ذرا وہ اوپر تپو یہ کو جلسی کے رہنے پہ ہیں یہ ایسا پتہ. لیکن میرے محترم عاشق کون ہے جنہیں اپنی گردنہ حضور نے سامنے کٹا دیتیاں، جنہیں اپنی اولادہ قربان کر دیتیاں، جنہیں اپنے بیوی بچے قربان کر دیتے ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے حضرت مقداد ابن اسود آکھیا یا رسول اللہ سڈے امتحان گھنو اور تسی نہ گھنو چاہے تسانی مرضی، اساں اگر تسی کہیں اگی میں چھاڑ مارنے نہ حکم دینے ہو تسی چھاڑ مار وساں، اگر تسی سمندر اساں خود بہنے نہ حکم دینے ہو تسی خود بہنے واسے بھی تیار ہے، اور اگر کدائیں برکل غیمات تک اپنی سواریاں بجاونیاں تو اسی سواریاں اتو تک کھڑنے واسے بھی تیار ہیں. سیڑے موئے چو یہ نہ سن سو کہ اسی تے ہتھے بیٹھے ہوئے ہیں تو سی جانو تے تو سنا خدا جانے یا رسول اللہ جتے تو سنا پسینہ واسی اتے سیڑا لگ واسی. یہ حضور نہ وفاوے، یہ آپ نے اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادا ڈھونڈ کے اس تے عمل کرنا. جڑیاں چیزاں رکھنیاں فرض تے واجب نہیں ہے صحابہ ان بھی ضائع نہیں ہونے دیتیاں. آپ نہ ایک بال مبارک اگر سرے تو گردن بال کٹے گئے تو انہاں والا بھی انہاں محفوظ رکھا کلی کر کے. اگر اماں تے ابا بھی کلی کر کے پانی تھلے سٹے تو اس لعاب اور اس تھکا تو کوئی بندہ بھی چاہ کے اپنے منہ سے نہیں ملے نا. کوئی استاد کرے، پیر کرے، شیخ کرے، لوگ آ رہے عقیدت محبت اپنی جگہ لیکن یہ کام تو نہ کر سکنے. لیکن حضور نے وضو نہ پانی بھی صحابہ زمین تے نہیں ڈمڑ لے. ان عاشق نہیں اسی 14ویں صدی سے عاشق آ گئے ہیں جیڑی نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مچھ اور نہ کوئی حضور نہ لباس نہ اپنی شکل و صورت اور جناب نہ درود پاک. میں کتنے ربیع الاول ایک دوست آکھا میں کو ربیع الاول چلنا پہنے 1000 دفعہ تا حضور تے روز درود چا پڑھو. یہ حضور نے ولادت نہ مہینہ، آپ نے وفات نہ مہینہ، آپ نے نبوت نہ مہینہ، آپ نے ہجرت کرنے نہ مدینہ. اللہ ربیع الاول لال حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ لکھا کہ اللہ ربیع الاول اور حضور خصوصی تعلق عطا کیتا. اسی اس ربیع الاول نے اندر خالی جلسہ نہ کرا، اپنی زندگی نے اندر تبدیلی کرا، آپ نے سنت کی طرف چلا، آپ نہ محبت اور عقیدت اے جی لیٹ لوا سینے وچ یہ نہیں جیڑی ربیع الاول والی اے جی لیٹ لوا اپنے سینے وچ کہ خدا کرے کہ قبر وچ بھی او لیٹ اسا روشنی دینی. او چہرے نہ نور ہے، پیشانی نہ نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی بھوک لگ پوے یہ نہیں کہ مجبوری نہ سنت اس حد تک پہنچنے بندہ کہ بادشاہ نے دربار ایک بیٹھا تے ہتھے چو نوالا ڈھے پیا تھلے مٹی لگ گئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے لیکن صحابی اس لقمے چاہ کے صاف کیتا کھاون لگے
جڑا نال بیٹھا اس بازو ماریا اس آکھا خیال کر کتھے بیٹھا بادشاہ نے دربار وچ بیٹھا ان لوگ کیا آکھسن کہ اتنے جھرے کہ جڑا تھلے ڈھپ ہوئے وہ بھی چاہ کے منہ چا پہنے یہ لقمہ نہ چاہ اس آکھا اچھا اس بادشاہ پیچھے یہ لقمہ چھوڑ دے وہاں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء انہاں گدھیاں پیچھے انہاں بے وقوفوں پیچھے میں اپنے اس محبوب نے سنت چھوڑ دے وہاں جس محبوب ہر سنت ارشارے برائے راست آپ دیتی جس خدا حضور طریقے دیتے ہیں جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اور نورانی طریقے دیتے ہیں میں ایسا اور بات میں کل بھی کئی شہید غالباً بیان کیتا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے حالات لکھا کہ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان اس کا دائیں دعوت کی تھی اور اس دعوت اس جیت سے بڑے بڑے لوگ صدے وزیر اعظم ہے وزیر اعظم نے دعوت بڑے بڑے لوگ آنے اتنے حضرت مفتی شفیع صاحب بھی آئے مفتی صاحب سارے لوگ کھڑوں کے روٹی کھانے پہ حضرت وہاں کی گٹھائیں بہ رہے چادر بچھا دیتی بہ کے روٹی کھا دی نال دو چار بندے اور بھی بہ رہے لیاقت علی خان سارے میزاں تے چکر لینے سارے مہمانوں نہیں آؤ بھگت کرینے مفتی صاحب نے کول بھی آیا آ کے آکھنے لگا وزیر اعظم جس دعوت کی تھی وہی جس سارا کھلارا ہوا او پاکستان ایک عالم پیانا مفتی صاحب اگر سچی گل پوچھنے ہو تا اسا تا سارے چریا روٹی تا خالی تو سن کھا دے اسی تا چرنے پہ اسی چرے کھاتا تو صحیح ہے جی سواد بھی تو اتھے آنا جتھے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے اپنے آپ متکبر سمجھے آڑے اتھے کوئی فقیر آن کے حضور نے سنت زندہ کرے تو چست تا ہی آنے جتھے اپنا ماحول ہے اتھے تو سنت زندہ کرنے نہ کیڑا کمال ہے کمال تھے یہ ہے کہ جتھے حضور نے سنت کی مخالفت ہونی پئی اتھے حضور نے سنت لا کے بندہ دنیا تک آئے کہ ایک تو سی حضور نہ گھینے ہو ایک میں نہ گھینا دو ہمیں کتنا فرق ہے تو میں نے محترم اس ربیع الاول ایک بھی اس جلسے تو بعد بھی میں آج جمعے تھی بھی دوستہ آکیا میں کہا میں تو سکو بہو بڑی نیت نہ گھینا ایک نیت میں نہ آج کر گنو اسا ایک سنت روز نمی تو نمی اختیار کرنی چاہیے ایک کوئی سنت چہرے تے داڑھی نہیں تب چاہے دل لگنی یا نہیں لگنی اس نیت نہ اس چہرے نورانی بڑھانا کہ یار یہ حضور نہ چہرہ اگر یہ ماڑی شاہ ہوگا تو اللہ اپنے نبی یا نئے دینے میں آج تو بعد ای داڑھی رکھنی تاکہ کل قیامت جھڑے اسی داڑھی تو حضور نپ کے میری سفارش کر اور ماں شاباش دیون اور اپنے دعا ہتھیلیاں وچ میرا ہاتھ گھنن جیڑی میں حضور نے سنت رکھی جنہ دوستاں نے جیباں وچ مسواک نہیں میں جمعے دی بھی دوستاں آکھیا میں کہا مسواک معمولی سنت نہیں تو اسی معمولی شمولی چکر نہیں پاؤنا تو اسے خالی ایک گھر تک نہیں کہ میرے پیغمبر نہیں سنت ہے تو اسی ہزار واری ٹوتھ پیسٹ کر گنو جیڑی برکت اور جیڑا نور اللہ مسواک نے اندر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مونی صفائی تا ابھی یوے مطہرت للفم و مرضات للرب اس تو بڑی گل یہ کہ ٹوتھ پیسٹ نہ دن تا صاف ہو سکنے خدا تے راضی نہیں نہ ہونا حضور فرمایا مسواک نہ دن بھی صاف ہو سن میرا رب بھی راضی ہو اور علماء لکھا کہ مسواک نے 70 فائدے سب تو بڑا فائدہ یہ کہ مرن لگے اس بندے اللہ ایمان نہیں توفیق دے حضور نے اس سنت عمل کرنے آیا مرن لگے اس نے خاتمہ ایمان تے ہونا اور علماء ایک اگلی گل اس تو بھی عجیب لکھی فرمایا جس بندے نے جیب وچ مسواک ہے اور او بندہ باوضو رمنے کی کوشش کرے نا انہیں کہ خالی نماز میں ٹائم وضو کرے نا ان بھی باوضو رہنا اور جیب وچ مسواک رکھی گئی فرمایا اس بندے تے کوئی جادوگر اپنا جادو ٹونا نہیں کر سکتا اس سے جادو ہو نہیں سکتا حضور نے اس سنت کی برکت نال کیونکہ اس جیڑا جیبا وچ ہتھیار رکھا ہوا نا اور جیڑا پستول اس رکھا ہوا دنیا میں کوئی جادوگر اس پستول نے انہیں حملہ نہیں کر سکنا جس وقت موت نے وقت شیطان حملہ نہیں کر سکنا مسواک آلے تھے تو دنیا نے ان نکی نکی شتولے ان کے حملہ کر سکنے ایک سنت نے اندر میں آخری گالہ رض کر دینا میرے دماغ میں چھا گئی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی بہت بڑے آدمی اور ہندوستان اللہ انہوں نے وجہ تو اسلام دوبارہ زندگی دیتی مجدد الفسانی بیمارن دنیا تو وینے نہ ٹائم ہے حضرت نے ایک مرید آیا اور وہ مرید بھی حضرت نے خلیفہ ہے اور بڑا مکمل ہے حضرت نے کمرے چان کے بیٹھے اس حضرت نے حال حوال پوچھا حال حوال پوچھنے تو بعد اس اپنی ایک کرامت دکھائی حضرت ای یقین دیوانے واسطے کہ حضرت تو سٹو بعد بھی کم چلنا راسی پریشان نہ ہوئے تو سجڑا سڈا اندر نہیں اصلاح کی تھی نا
اسی بھی اتنے جنے ہوں بن گئے ہیں کہ پچھو نظام چلا گئے سا. اس خلیفے حضرت نے اس کمرے تے توجہ پائی اور اس نہ وہ کمرہ تھوڑا جائے ہلن لگ پیا. پورا کمرہ جیسے حضرت لیٹے پہ نا اس تے حرکت آ گئی. حضرت بھی حضرت ہے مجدد الفسانی ہے اور اللہ پاک جڑی سنت نہیں احیاء نہیں اور بدعت نے خاتمے نہیں. جتنی خدمت مجدد الفسانی کو کی تھی ہندوستان نے جتنی خدمت اور کہیں نہیں کی تھی جتنی حضرت مجدد الفسانی کی تھی. حضرت سمجھ گئے کہ میرا مرید ماں کوئی تکانا پیا. حضرت جے بچوں مسواک کٹی اور مسواک کٹ کے زمین کے ٹیک دیتی. جڑ میں ٹکینے گئے تو جڑا کمرہ ہلنا جلنا پہ وہ کمرہ رک گیا. حضرت فرمایا ہون زور لا ایسا ہلا لیکن وہ تو ختم. حضرت بات ایک جملہ فرمایا گل سن ماں فقیر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتی کہ اگر میں اللہ کو دعا کروں تو پورا سرحند شہر ہلن لگ پوے. تو تا کمرہ پہ ہلانا نا پورا سرحند شہر ہل پوے. اور اگر میں اللہ کو منگا تو سرحند نے مردے بھی باہر نکلا. اللہ ماں اتنا اپنا تعلق اور اپنی محبت اور اپنی روحانی طاقت دیتی گئی. لیکن گل سن توڑا کمرہ ہلا دیونا تے میرا سرحند شہر میں مردے باہر کر دیونا اتنا بڑا طاقتور عمل نہیں جتنے میرے نبی نے ہی سنت طاقتور ہے. یہ مسواک ہے نا اس توڑا سارا تصرف تے ساریاں توڑی جتنی کاریگریاں ہیں انہاں ساریاں روک دا. حضور نے ایک سنت اتنی طاقت ہے کہ ساری کائنات بھی اس سے مقابلے چاہیں گے تو اسے کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں. تو میرے محترم جیسی زندگی سنت کے مطابق ہوئے جڑا سرے تو گھن کے پیرا تک مسنون زندگی میں حضور نے چادرہ تھلے آپ نے پھمرا تھلے اپنی زندگی لگانا پا وہ دنیا تے کتنا طاقتور اور کتنا مضبوط ہو سی. اللہ تعالیٰ ماں بھی اور تساں بھی اپنے نبی نے سچی محبت عقیدت اور آپ نے نقش قدم تے چلنے نے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ.